السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اے سننے والوں، تم بھی زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ بلکہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فرمان کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، تمہیں رحمت للعالمین کی رحمت کا سایہ ملے گا۔ تو کہانی اتنی سی ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک آڈیو میں جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں اللہ مل جائے تو کیا آپ اللہ کی خدمت کرو گے؟ تو یہ جو لوگ ہیں، جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، انہی کی خدمت کر لو۔ لوگوں سے جو آپ کا سلوک ہے وہ حقیقت میں اللہ سے آپ کا سلوک ہے۔ تو جس انسان نے لوگوں سے منہ موڑا اور اللہ کے راستے کا دعویٰ کیا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ تو اللہ کا راستہ اللہ کی مخلوق میں طے کیا جاتا ہے۔ اس دن ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا کہ ڈاکٹر وسیم، میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اسی سوال کے اوپر ایک ویڈیو بنا لوں کہ دوست کتنا ضروری ہے۔ زیادہ دوست ہونے کی بات نہیں ہے، دوست بے شک کم ہو، لیکن دوست ایسا ہو کہ جس کے ساتھ بیٹھنے میں، جس کے ساتھ بات کرنے میں آپ کی اللہ کی یاد اور بڑھے اور اللہ سے تعلق اور بڑھے۔ بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس کو ایسا دوست مل جائے کہ جو اللہ کی یاد کو اور بڑھا دے۔ دشمن کی طاقت دشمن کی تعداد میں نہیں ہے، کہ زیادہ ہونے میں نہیں ہے، دوستوں کی کمی میں ہے۔ تو بے شک کم دوست ہوں، لیکن وہ ایسے ہوں کہ جو آپ کو اللہ کے قریب کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ دوست کی ایک ڈیفینیشن جو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ دوست وہ ہے جو دوسروں سے تمہاری خوبی اور تم سے تمہاری خامی بیان کرے تاکہ آپ بہتر ہو۔ اور اسی طرح سے دوست وہ ہے جس کے آنے سے خوشی بڑھ جائے اور غم کم ہو جائے۔ انسان جب تنہا ہوتا ہے، تنہائی میں جاتا ہے، تو تنہائی میں اس کا تعلق اپنے رب سے اور سٹرونگ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ٹائم مل جاتا ہے۔ کوئی کتاب پڑھتا ہے، قرآن پاک ترجمے سے پڑھتا ہے، اپنا تعلق وہ سٹرونگ کرتا ہے۔ بلکہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کہ وہ ایک آڈیو میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارا دوست ہے اور تم اللہ کے دوست ہو۔ اب سوچو تم کیسے دوست ہو۔ اللہ کی دوستی میں تو کوئی شک نہیں، اللہ نے تو اتنا کرم کیا ہوا ہے، جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ لیکن ہم اگر دیکھیں کہ ہم اللہ کے کون سے کام ہیں جو کر رہے ہیں، اپنے سارے کام ہم نے اللہ پہ ڈالے ہوئے ہیں، تو اللہ کے کون سے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ دوستی بھی اسی طرح سے بڑھتی ہے کہ وہ توفیق دیتا ہے، وہ کرم کرتا ہے۔ اور اس کرم کی نشانی یہ نہیں ہے کہ صرف کہ کوئی بڑی پیسہ آ جائے گا، بڑا کچھ آ جائے گا، نہیں۔ سکون قلب، وہ انسان جس کے پاس سکون قلب نہیں ہے وہ دنیا کا سب سے جو ہے نا، وہ میں یہ بولوں گا کہ ناکام انسان ہے۔ کیونکہ اگر دنیا کی بے تحاشا دولت کما لی اور سکون قلب گنوا دیا تو پھر ایسی دولت کا کیا فائدہ۔ امیری اور غریبی اللہ کی تقسیم نہیں ہے، قریب اور دور اللہ کی تقسیم ہے، کہ وہ جو اللہ کے قریب ہیں اور وہ جو اللہ سے دور ہیں۔ تو ہم نے اپنا تعلق اللہ سے سٹرونگ کرنا ہے اور دوستی جو ہے وہ ڈھونڈنی ہے، لیکن وہ دوست جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے۔ کسی نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ان جھوٹوں کی دنیا میں سچا کیسے تلاش کروں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم خود سچے ہو جاؤ، سچا خود تمہارے پاس آئے گا۔ نیت کا اچھا نصیب کا اچھا ہوتا ہے، نیت کا برا نصیب کا برا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی نیت ٹھیک کر لیں اور پھر انشاءاللہ دوست آپ کے پاس آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس وقت تنہا ہیں تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، اس تنہائی کا فائدہ اٹھائیں، اچھی کتابیں پڑھیں کہ آپ کو کوئی ڈسٹریکٹ کرنے والا نہیں ہے، اور اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ کیونکہ بدلتے حالات کے ساتھ جو تعلقات بدل جائیں، اس سے بہتر ہے کہ انسان تنہا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے جن لوگوں کو آپ سے دور کیا ہو وہ شاید اسی دعا کا جواب ہو اللہ کی طرف سے، کہ جس کو آپ نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا کر، اور جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے اس کو مجھ سے دور کر دے۔ تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ فیوچر میں کتنا بڑا جو ہے وہ بہتری تھی کسی ایک انسان کے جانے سے یا کسی انسان کے آنے سے۔ تو انسان جو ہے نا وہ تھوڑا جلد باز ہے، جلد بازی کرتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ سے تعلق قائم کریں، اور اللہ ڈھونڈنے کا نام نہیں ہے، اللہ تلاش کا نام نہیں ہے، اللہ انتظار کا نام ہے۔ اور جس کا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا
اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کے بعد وہ اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے تو اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا. تو زیادہ دوستوں سے کم محدود دوست بہتر ہے، لیکن وہ دوست جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیں. اور باقی یہی ہے کہ غم اور خوشی یہ آتے جاتے رہتے ہیں. جتنی بڑی خوشی ہوتی ہے وہ اتنا بڑا غم بن جاتی ہے. اور ہماری حد دیکھیں کہ ہمارے قد جو ہے اس پہ جو ہم اس کی حد سے باہر نہیں نکل سکتے، بلکہ ہمیں جب کوئی خوشی ہوتی ہے تو خوشی کے آنسو نکلتے ہیں، جب کوئی غم ہوتا ہے تو غم کے آنسو نکلتے ہیں. یعنی کہ ہمارے وہ اظہار اتنا محدود ہے کہ آنسوں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تب ہماری آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، جب بیٹی جدا ہوتی ہے تب ہماری آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. دوست بچھڑتے ہوئے رو رہے تھے اور آج دوست ملتے ہوئے رو رہے ہیں. تو یہ جو آنسو ہے نا، یہ بڑا راز ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ ہم جب یہ آنسو بہاتے ہیں اور ہماری آنکھیں نم رہتی ہیں تو یہ بھی اللہ کا ایک بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ دل کو نرم رکھتی ہے. دل کی صحت کے لیے یہ آنسو کا آنا بھی ضروری ہے. غم بھی گزشتنی ہے خوشی بھی گزشتنی، غم بھی گزشتنی ہے خوشی بھی گزشتنی، کر غم کو اختیار کہ گزرے تو غم نہ ہو. تو راضی رہنا ہے، ہر حال میں راضی رہنا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اور باقی مجھے میری پوری ٹیم کو آپ لوگ دعا میں یاد رکھیں. ہم ایسے ہی ویڈیوز بناتے رہیں گے. اور آخر میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.